دوستو دنیا آج 21ویں صدی میں داخل ہو چکی ہے۔ ہم سپیس ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گلوبل ٹریڈ کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن افسوس کہ سیاسی اخلاقیات اور بین الاقوامی انصاف آج بھی پچھلی صدیوں کے کولونیل دور سے باہر نہیں نکل سکے۔ آج بھی طاقتور ممالک کمزور ریاستوں کی آزادی، خود مختاری، ان کی پالیسیوں اور ان کی قیادت کو اپنے مفادات کے ترازو میں تولتے ہیں۔ وینزویلا کی موجودہ صورتحال، صدر نکولاس مادورو پر بڑھتا دباؤ اور امریکہ کی کھلی دھمکی، یہ سب اسی پرانی طاقت کی سیاست کا تازہ ترین باب ہے۔ وینزویلا دنیا کے سب سے بڑے تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس نے ہمیشہ غیر ملکی طاقتوں کی نظریں اپنی طرف کھینچی ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ وینزویلا کا تیل اس کے اسٹریٹجک مفادات کے تابع ہو، اس کی معیشت کے مطابق بہے اور اس کی کمپنیوں کو فائدہ دے، لیکن مادورو حکومت نے امریکہ کے بجائے روشیا، چائنا اور ایران جیسے ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کی، جس سے واشنگٹن کو شدید عدم اطمینان پیدا ہوا۔ اصل مسئلہ جمہوریت نہیں، اصل مسئلہ انسانیت نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ مادورو امریکہ کی مرضی کے خلاف آزادانہ معاشی پالیسیاں بنا رہا ہے اور یہی امریکہ کو قبول نہیں۔ جب بھی امریکہ کسی ملک پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے، وہ سب سے پہلے جمہوریت، انسانی حقوق اور میڈیا فریڈم کا نعرہ بلند کرتا ہے، لیکن جتنا یہ نعرہ اونچا ہوتا ہے اتنا ہی حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وینزویلا کا مسئلہ قابل اصلاح ہو سکتا تھا، لیکن امریکہ نے اسے سیاسی اخلاقیات کے بجائے رجیم چینج آپریشن میں تبدیل کر دیا۔ آج دھمکیاں دی جا رہی ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہے اور صدر مادورو کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک چھوڑ دو ورنہ نتائج بھگتو۔ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ عالمی انصاف ہے یا یہ محض طاقت کا بے رحم استعمال ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی ملک اپنی عوام کی خواہشات کے مطابق، اپنی ضرورتوں کے مطابق، اپنی قومی ترجیحات کے مطابق پالیسیاں بنانا چاہتا ہے تو طاقتور ممالک فوراً اس پر دباؤ ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ ملک ان طاقتور ممالک کے مفادات کے مطابق پالیسیاں بنانے سے انکار کرے تو کبھی اس پر معاشی پابندیاں لگتی ہے، کبھی سیاسی تحریکیں اٹھائی جاتی ہے، کبھی میڈیا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے اور کبھی براہ راست حکومت گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وینزویلا آج اس دباؤ کی زندہ مثال ہے۔ صدر مادورو عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن امریکہ میلوں دور بیٹھ کر ان کو یوں دھمکیاں دے رہا ہے جیسے کوئی مالک غلام سے بات کرتا ہو۔ کیا صرف اس لیے کہ وہ امریکہ کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا چاہتا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ اپنے عوام کے مفاد کو عالمی سپر پاور کے مفاد پر ترجیح دے رہا ہے؟ دوستو سوال یہ ہے کہ آیا ہم واقعی ایک آزاد دنیا میں رہ رہے ہیں یا ہم آج بھی اسی عالمی غلامی کے سایوں میں جی رہے ہیں، جہاں طاقتور ممالک کمزور ممالک کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وینزویلا کا معاملہ صرف وینزویلا کا نہیں، یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کوئی قوم اپنی مرضی سے چلنا چاہے، اپنی عوام کے فیصلوں کے مطابق اپنا مستقبل بنانا چاہے، تو اسے دباؤ، دھمکیوں
اور مداخلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور یہ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ جب عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تو یہاں بھی ان کو رجیم چینج آپریشن کرنا پڑا. لیکن یاد رکھیے طاقتور ممالک چاہے جتنی بھی مداخلت کرے، حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی قوم کی اصل طاقت اس کی عوام ہوتی ہے، نہ کہ بیرونی طاقتوں کی مرضی.